ڈاکٹر گورو صاحب کے متعلق کہا جا رہا تھا وہ دوابگاہ میں فری پریکٹس کر رہے تھے. سنڈے کو وہ فری کرتے تھے. وہ نے اپنی والدہ سے کہا تھا کہ آپ کے نام، آپ نے مجھے پالا، آپ کے نام پر میں یہاں پر سنڈے کو فری دیکھا کروں. ایک دن ایون ایک بار کیا ہوا کہ میرے فادر کی کوئی کچھ تکلیف تھی تو میں فادر کے ساتھ چلا گیا اس کے پاس. تو اس نے کہا کہ بھئی اس کو آپ صبح لائیں 2-3 دن کے بعد. جب ہم سورج چلے گئے تو وہاں پر وہ ٹکٹ کچھ بنائی تو ان کو پیش کی. آدھے گھنٹے تک اس کا کچھ جواب نہیں تھا. وہاں جو پیاں تھا میں اسے بار بار کہتا تھا ڈاکٹر صاحب سے کہیے کہ ہم آپ کے ہمسایہ ہیں. تو وہ کہتا ہوگا. تو مجھے اپنی طریقے سے کچھ فیل ہو رہا تھا کہ کچھ دیر کے بعد، اس کے بعد پھر اور 10 منٹ ہو گئے تو کوئی آدمی آیا ٹکٹ لے کر. اس نے کہا یہ کھورو کون ہے؟ میں نے کہا میں ہوں، آجا میرے ساتھ. تو یہ سارا کام اس نے کیا تھا جو آپ نے کرنا تھا، جو ایک تو میں نے کرنا اور جو اگر میں کرتا تو میں شاید کرنا پاتا. ایک اس قسم کا ڈاکٹر اس نے خود کرایا. پہلی بات. دوسری بات، جب فادر کو کچھ ٹریٹمنٹ کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ آپ کو گھٹنے کا آپریشن کرانا ہے، لیکن یہاں پر ہمیں بیڈ نہیں ہے، اس لیے آپ 20 دن کے بعد آئیے. 20 دن کے بعد پھر گئے تو پھر نہیں، 20 دن کے بعد پھر گئے تو پھر نہیں. تو ایک بار ہم پھر چلے گئے تو ڈاکٹر، میں نے سوچا کہ ہم ڈاکٹر گورو صاحب سے ملیں گے. تو وہاں پر میں نے ایک لڑکی کو دیکھا تو وہ بھی بیٹھی تھی تو میں بھی بیٹھ گیا باہر. اس نے کہا کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا کہ یہ ڈاکٹر گورو صاحب جو ہمارے ہمسائے ہیں، مجھے اس ساتھ کام ہے. اس نے کہا کہ بھئی ادھر ہی بیٹھنا، وہ کہیں باہر گیا تھا، مدراس گیا تھا، تو اس کو آج ہی واپس جانا ہے، اس لیے وہ ابھی ملے گا. اگر آپ اسے اس وقت نہ ملیں گے وہ پھر شاید اگلے 1 مہینے تک نہیں ملے گا. تو میں بیٹھا ہوا تھا، میں اس کے دفتر میں چلا گیا تو اندر چلا گیا کمرے میں، وہاں کوئی نہیں تھا. تو میں نے شیشہ اٹھایا تو شیشے میں نے دیکھا نیچے لکھی تھی اپلیکیشن گورنمنٹ کو کہ مجھے اگلے ہفتے جانا ہے اسرائیل، کوئی کانفرنس اٹینڈ کرنی ہے. اور پھر میں نے اس کو سرکایا تو ایک اور اپلیکیشن تھی کہ مجھے جانا ہے کہیں لنڈن یا کہیں کسی اور جگہ جانا ہے. میں نے سوچا یہ کب وہاں ملے گا، اس لیے میں وہیں بیٹھا. تب ڈاکٹر صاحب جب ہمیں ملے تو اس نے کنسرن ڈاکٹر کو فون کیا. اس نے کہا کہ ہمارا ہمسایہ اس کا کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ سر بیڈ نہیں ملتا. اس نے کہا کہ آپ اس کا کیجئے، ٹریٹمنٹ کیجئے اور اس کے میرے وارڈ میں رکھیے، جب آپ کا بیڈ مل جائے گا تب اس کو آپ منتقل کیجیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ مہربانی اور کون کر سکتا ہے ڈاکٹر گورو کے بغیر. کہ 1971 میں میری ڈیوٹی گریز میں تھی. وہاں جو ہائر اسکول، جو آج کل کالج بھی ہے یا ہائر سیکنڈری ہے، تو وہاں پر میں 1 سال پہلے وہاں گیا تو وہی بلڈنگ تھی جو میں نے 1971 میں دیکھی. اور اس وقت جو ہمارے ساتھ ایک استاد تھے، ان کے بھائی ٹھیکیدار ہوا کرتے تھے، اس نے مجھ سے کہا کہ اسے جو لکڑی لگائی گئی ہے یہی ہم نے حاصل کی ہے، لیکن ہم نے کاغذوں میں دکھایا کہ ہم نے دوابگاہ سے لائی ہے، کیونکہ دوابگاہ ان دنوں لکڑی کی تجارتی منڈی ہوا کرتی تھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پر کتنا خرچہ گورنمنٹ نے پھر دیا ہوگا ٹھیکیدار کو یا کسی کو یعنی یہاں سے لکڑی گریز دکھائی گئی کہ یہاں سے لے لی گئی. تو یہ میڈیکل ریپرزنٹیٹیو جو ہیں، یہ ایک بار کسی ڈاکٹر کے پاس گئے، اس سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب اگر آپ 50,000 کی دوائیں نکالیں گے تو ہم آپ کو موٹر سائیکل دیں گے. اب میں سمجھتا ہوں 50,000 کی دوائی، 50,000 کی دوائی میں اگر موٹر سائیکل دیا جائے تو دوائی کی اصلی قیمت ہے کیا؟ تو اس کا مطلب ہے پہلے کہ جو دوائیاں چلتی ہیں فیک چلتی ہیں، پہلی بات. دوسری بات، جس ڈاکٹر نے یہ ایکسپٹ کیا ہے وہ اور بھی باقی چیزیں، مثال کے طور پر ٹیسٹ کرانا ہے تو وہاں پر بھی انہوں نے اپنا کمیشن رکھا ہوا ہے، اور جو جن دکانوں سے دوائیں وہاں پر بھی کمیشن ہے، اور جو اس کے بعد جو نرسنگ سٹاف ہے، کسی کی ڈریسنگ کرانی ہوتی ہے وغیرہ شام کے بعد یا گھر پر، وہاں پر بھی ہر طرف کمیشن ہی کمیشن. آدھے گھنٹے کے بعد ہیڈ ماسٹر صاحب نے مجھے بلاوا بھیجا، پیان بھیجا، کہاں کھور صاحب کہاں پہنچ گئے، رزلٹ بن رہا ہے؟ میں نے کہا سر کیا بن رہا ہے، موکری ہوئی ہے. تو اس نے تنز کیا کہ یہ ماسٹر ایسے ہیں، پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، پڑھاتے نہیں ہیں، وہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں. تو پھر اس نے مجھے
एक तरीके से मुझे सारा उगलवाया और उसके बाद कहा इस सारत को आप अच्छी तरह जाने। मैंने हाँ सारे तुम्हें पता है कि उसकी एक आंख की बीनाई नहीं है? मैंने कहा ये सर। तो उसको जी सर। वो कहा कि वो थोड़ा सा टेढ़ा चलती है। आपको लगता है कि ये किसी घर में फिर एडजस्ट हो जाएगी, इसको कहीं शवहर मिलेगा? तो मुझे मैंने कभी ऐसा सोचा? सर मुझे नहीं लगता। उसने कहा ऐसे जब तक नूर यहाँ पर है तब तक वो इससे पास कराता जाएगा, मैट्रिक भी कराएगा, और तब तक नहीं बैठूंगा जब तक नहीं ये किसी अच्छे घर में चली जाएगी। तो मेरी सारी काया पलट गई। मैंने कहा मैं तो क्लास में किताब पढ़ाता हूँ, मेरा विजन उतना ही है, लेकिन इस आदमी का विजन देखो, ये एक गिरे हुए शख्स को उठा जिसको माँ बाप भी नहीं उठा सकता है, जिसको या तो अल्लाह ताला उठा सकता है या अब ये नूर उठाने आया है। खुर साहब, एक छोटा सा सवाल है आपसे। एक टीचर की ट्रांसफर जरूरी है, इम्पोर्टेंट है कि नहीं है? जरूरी है, इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल जरूरी है जी। ट्रांसफर होनी चाहिए, तब्दीली होनी चाहिए, बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताइए, एक टीचर को, आर्ट टीचर की बात यहां मैं करूंगा, 20 साल 15 साल से एक ही जगह पर रखने का क्या जवाब है? तो जो अथॉरिटी, जो शख्स, जो अफसर इस काम में मुलवस है, सारी पेनल्टी उस पर डाल दीजिए। जहां तक इराक का सवाल है, वो मुझे लगता है कि अमेरिका की जंग की वजह से वो लोग नहीं है, वो जिंदा लाशें चलती है, कुछ नहीं वहां रहा है इराक। शायद ही एक चपा भी नहीं है जहां गोली का निशान हो। मेरा एक हम मिजाज आदमी मुझसे छिन गया या छीना गया तो महसूस ही होता है। या हमारे एक उस्ताद हुआ करते थे, हाँ सोपोर हायर सेकेंडरी में जो हमारे उस्ताद थे, शायद आपको पता, त्रिलोकीनाथ टिकू हुआ करते थे, गोपीनाथ बाजपेयी हुआ करते थे। मुझे अब तक याद है वो त्रिलोकीनाथ, वो वाटर पंप में पढ़ाते थे, उसकी 4 स्टेजेस ट्यूबवेल के, वो इस वक्त मुझे याद आ रहा है वो किस तरह पढ़ाता था। गोपीनाथ बाजपेयी का इस वक्त ही मुझे याद है वो लीनियर एक्सपेंशन, क्यूबिकल एक्सपेंशन, हीटिंग में क्लास 11 में पढ़ाता था, अभी तक मुझे याद है। ये जो उस्ताद असिस्टेंट इंजीनियर, किसी गांव में सड़क चल रही थी, सड़क ठीक नहीं थी, सड़क बारिश पड़ गई, सड़क खराब, तो लोग निकल गए, तो उन्होंने शिकायत की, तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब आए, तो उनसे कहा कि देखिए सड़क की क्या हालत हो गई है। तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब ने असिस्टेंट साहब से कहा ये क्या हुआ, ठेकेदार को भी डांट लिया वगैरह। तो ठेकेदार को गुस्सा आया, तो उसने असिस्टेंट इंजीनियर से कहा मुझे कहना चाहिए या ना कहना चाहिए, तो मैं तो कहूँगा। उसने इंजीनियर से कहा असिस्टेंट इंजीनियर साहब, आपकी वाइफ की जो कान की सोने की बालियां हैं वो आपने मेरे पैसों से खरीदी है, सड़क खराब ना हो जाए तो आप क्यों मुझे, ये आपने खराब। तो ये है समाज इतना बिगड़ा हुआ है। इस वक्त भी कुछ महकमे ऐसे हैं जहां अफसरों ने अपने घर के मुलाजिमों को एज स्वीपर या एज कुछ पिया रखा, लेकिन तनख्वाह लेते हैं, लेकिन काम उनके घरों में करते हैं। अब जब मैं ऐसा करूंगा तो आप कहेंगे क्या मैं कौमी चेट है, मैं तो नहीं, वो कहेगा ये नहीं सकूँ। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आज के इस मुलाकात के प्रोग्राम में जनाब गुलाम मोहम्मद खोरू साहिब शामिल है। खोरू साहब महकमा तालीम में 35 साल रहे हैं। इन्होंने महकमा तालीम में 35 साल खिदमत की है और बहैसियत एक सीनियर टीचर रिटायर हुए हैं 2006 में। खोरू साहब का आबाई वतन दुआबगा सोपोर है और आजकल श्रीनगर में क़याम पजीर हैं, बादशाह नगर में। हम खैर मकदम करते हैं खोरू साहब का इस प्रोग्राम में आने का और इनका शुक्रिया भी अदा करते हैं। खोरू साहब
سے ہم جاننا چاہیں گے کھورو صاحب آپ کی پیدائش کہاں پہ ہوئی ہے؟ سب سے پہلے میں آپ حضرات کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا بات کرنے کا، اور اس کے بعد آپ سبوں کو اور ناظرین کو بھی میری طرف سے السلام علیکم۔ جی میں دوابگہ میں پیدا ہوا ہوں 1948 26 اپریل۔ اس کے بعد مقامی اسکول میں 5ویں جماعت تک تعلیم حاصل کی، کیونکہ یہ پرائمری اسکول تھا۔ پھر ہم سوپور چلے گئے، سوپور میں بابا یوسف سینٹرل اسکول تھا، وہاں پر کچھ مہینے رہ گئے۔ اتنی دیر میں دوابگہ کے اسکول کی اپ گریڈنگ ہو گئی اور مڈل اسکول بنایا گیا، تو 6th 7th 8th میں نے اسی اسکول میں پھر تعلیم حاصل کی، اور اس کے بعد میں بوائز ہائر سیکنڈری اسکول سوپور چلا گیا، وہاں سے 9th اور 10th پاس کیا۔ اس کے بعد 11th کا امتحان میں نے سینٹ جوزف بارہمولہ میں پاس کیا، اور اس کے بعد بارہمولہ کالج میں ڈگری حاصل کی، BSc کی۔ جی کھورو صاحب، آپ کا یہ زندگی کا سفر جو آپ کہہ رہے ہیں کہ 1948 سے شروع ہوا ہے، اور پرائمری جو تعلیم ہے وہ آپ نے یہاں دوابگہ میں حاصل کی ہے، پھر سوپور چلے گئے ہیں، پھر بارہمولہ چلے گئے ہیں، تو اس دوران اگر آپ سے یہ جاننا چاہیں گے ہم کہ 1948 کے بعد کون سا سال تھا وہ جب آپ نے اسکول میں ایڈمیشن لیا؟ جنرلی 6+ ایڈمیشن لیا کرتے تھے، تو نیچرلی میں سمجھتا ہوں کہ 54 سمتھنگ لائک دیٹ، 54 یا 55۔ اچھا، پھر اس کے بعد آپ سوپور چلے گئے، پھر 6 سال آپ نے یہاں پڑھائی کی دوابگہ میں، یعنی کہ آپ 12 سال یہیں دوابگہ میں آپ نے تعلیمیں دیے ہیں۔ تو 12 سال کا جو دور رہا آپ کا، کچھ اگر یاد ہوگا یہاں یعنی کہ 54 سے 60 تک یہاں دوابگہ کے حالات، سماج، سوسائٹی، بچوں کی جو تعلیم تھی، ان میں جو اقتصادی حالت یہاں دوابگہ کی تھی، کیا تھی وہ؟ چونکہ بہت ہی بچپن کا زمانہ تھا، تب کی یادداشتیں معدوم کچھ کسی حد تک ہو چکی ہیں، لیکن ایک چیز یاد ہے کہ ہمارا یہ جو گاؤں ہے یہ زراعتی گاؤں نہیں ہے، سب کے سب یہ جس کو ہم کہتے ہیں نانگار تھے، بہت جفاکش لوگ تھے، محنتی لوگ تھے، تقریباً سارے کے سارے ایک قسم کے ٹیکنوکریٹ تھے، جس کام کے لیے بھی جاتے تھے وہ کام حل کر کے آتے تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی شخص کسی کام سے واپس نہیں آتا تھا، محنتی لوگ تھے، زراعت پیشہ نہیں تھے، محنتی لوگ تھے۔ ایک آپ جو کہہ رہے ہیں کہ یہاں لوگ ٹیکنوکریٹ تھے، لیکن جس کام میں وہ جٹ جاتے تھے وہ کام تو وہ کرتے تھے۔ بالکل بالکل، یعنی کہ دوسرا یہ کہ تاجر تھے، بالکل تاجر تھے، ایک تاجر تھے، دوسرا مزدور پیشہ بھی تھا، اور تیسرا جو کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیکنوکریٹ، مطلب جس کام کے لیے یہ جاتے یعنی کہ اس میں ان کو مہارت تھی کام کرنے کی، چاہے کوئی بھی کام ہو۔ ٹھیک ہے، تو یہاں کسان بنیادی طور پر نہیں تھے، صرف 1-2 خاندان تھے جن کے پاس تھوڑی سی زمینیں ہوا کرتی تھی، باقی کسی کے پاس زمین نہیں تھی۔ یعنی اور دوسری بات اس وقت کی مجھے یاد ہے کہ یہاں پر لولاب جنگلات سے جتنی بھی لکڑی آتی تھی وہ یہیں پر ڈمپ ہوتی تھی، اور میری فارم سے پہلے یہ لکڑی یہاں پر ڈمپ ہونے کے بعد دریا کے ذریعے راولپنڈی جاتی تھی، پھر وہاں سے کہاں جاتی تھی، لیکن یہیں ڈمپ ہوتی تھی۔ مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر درجنوں لوکل کمپنیاں بھی ہوا کرتی تھی اور نان لوکل کمپنیاں بھی ہوتی تھیں۔ مثال کے طور پر خواجہ ابوالسعود پنڈت KFC کشمیر فارسٹ کمپنی، جس میں اولستار گورو، ڈاکٹر گورو خدا ان کو مغفرت کرے، ان کے باپ ہوا کرتے تھے، سوپور کے بچہ ہوا کرتے تھے، اور بھی بہت سارے ہوا کرتے تھے، شہداد ہوا کرتے تھے، برزے
ہوا کرتے تھے سری نگر کے, اور باقی باہر والی بھی کچھ کمپنیاں ہوا کرتی تھی جو جہاں پر یہ لکڑی ڈمپ کرتے تھے اور پھر یہاں سے جاتی تھی راولپنڈی, یہ میری فارم سے پہلے. لیکن اس کے بعد جب پارٹیشن ہوا تو اس کے بعد یہاں ڈمپ ہونے کے بعد کشتیوں کے ذریعے سری نگر چلی جاتی تھی, اور وہاں سے پھر گاڑی میں پٹھان کوٹ وغیرہ. خاص کر ریلوے سلیپر جو تھے تو وہ دیودار کے ہوا کرتے تھے, اس کو کہتے تھے کشمیری میں 10 فٹ لمبی, 10 انچ چوڑی اور 5 انچ موٹی. تو یہ ریلوے سپلائی یہیں سے جاتی تھی, اس لیے یہ اس حیثیت سے بہت مشہور تجارتی مرکز رہ چکا ہے. اور ایک اور بات میں حال ہی میں سنیے کہ بارہمولہ ٹاؤن سے پہلے بھی یہاں پر بجلی ہوا کرتی تھی اسی لکڑی کی تجارت کی وجہ سے. یعنی کہ ضلع بارہمولہ میں سب سے پہلے اگر بجلی آئی وہ تو آپ گاؤں میں, یہ تو سنا ہم نے کہ آپ نے یہ سنا. لیکن جب میں فارم میں آ گیا تو اس وقت اسی علاقے میں اسی گاؤں میں بجلی تھی, اور نواحی علاقوں میں کسی میں بجلی نہیں تھی. اچھا, یعنی کہ آپ کا جو کہنا ہے کہ جو دوابگہ ہے ایک تجارتی مرکز تھا, جی, یہاں پہ لکڑی جا رہی تھی تقریباً کشمیر کی ہر جگہ کو جا رہی تھی, اور ایکسپورٹ بھی ہو رہی تھی. جی, تب پارٹیشن نہیں ہوا تھا, لکڑی یہاں پاکستان بھی جا رہی تھی. یہاں میں سمجھتا ہوں ایک بات وہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں. 1971 میں میری ڈیوٹی گریز میں تھی. وہاں جو ہائی اسکول جو آج کل کالج بھی ہے یا ہائر سیکنڈری ہے, تو وہاں پر میں 1 سال پہلے وہاں گیا تو وہی بلڈنگ تھی جو میں نے 1971 میں دیکھی. اور اس وقت جو ہمارے ساتھ ایک استاد تھے, ان کے بھائی ٹھیکیدار ہوا کرتے تھے, اس نے مجھ سے کہا کہ اسے جو لکڑی لگائی گئی ہے یہی ہم نے حاصل کی ہے, لیکن ہم نے کاغذوں میں دکھایا کہ ہم نے دوابگہ سے لائی ہے, کیونکہ دوابگہ ان دنوں لکڑی کی تجارتی منڈی ہوا کرتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پر کتنا خرچہ گورنمنٹ نے پھر دیا ہوگا ٹھیکیدار کو یا کسی کو, یعنی یہاں سے لکڑی گریز دکھائی گئی کہ یہاں سے اس طریقے سے تب سے تجارتی مرکز تھا. خاص کر لکڑی کی منڈی جسے دوابگہ کو کہا جا رہا تھا. تو جہاں بڑے بڑے ضلع بارہمولہ یا سری نگر کے یا اسلام آباد اننت ناگ کے لوگوں نے کام کیا ہے, جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں خواجہ سمد پنڈت ہے, حاجی عبدالستار گورو مرحوم ہے, یا وہ کے ایف سی کمپنی کا جو یہاں پہ کوئی لالا تیرتھ رام ہوا کرتے تھے, کوئی ڈگا سنگھ یا ڈنگا سنگھ سمتھنگ لائک دیٹ, یا عبدالحاد برزا سری نگر, یا شہداد یا بخشی رشید, ان کی بھی یہاں پر وہ بھی یہاں پر ان کی یونٹس یہاں پر ہوا کرتے تھے, یہاں پر کام کر رہے تھے وہ. تو یہاں سے لکڑی وہ جاتے تھے آگے فارورڈ کر رہے تھے. تو اس لحاظ سے بھی یہ جو دوابگہ کا جو مقام تھا تجارت کے لحاظ سے, یا ڈسٹرکٹ بارہمولہ میں جو اس کا وہ ویلیو تھا, یا ٹیکنوکریٹ کے حساب سے جو ویلیو تھا وہ بہت بڑا تھا. اچھا, ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے, کھورو صاحب آپ کے والد صاحب ان کا نام کیا تھا؟ میرے والد صاحب جو ہمارے تھے عبدالاحد کھورو صاحب, لیکن لوکلی وہ اس نام سے مشہور نہیں تھے, وہ لوکلی تھے نندکاک. اچھا, نندکاک اس نام سے مشہور تھے. اچھا. تو ان کے متعلق اللہ تعالیٰ انہیں گری کی رحمت کرے, تو وہ اتنے محنتی تھے کہ وہ مزدوری بھی کرتے تھے. گھر میں ماں اس کی اس وقت صحت ناساز تھی, اس کا کام بھی, وہ کھانا پکانے میں اس کی مدد بھی کرتے تھے. اور پھر محنت کر کے انہوں نے زمین بھی بہت ساری خریدی تھی, اور اس نے بہت سارے یہ نرسری کے بوٹے, میوے کے بوٹے بنوائے. ہزاروں کی تعداد میں وہ اس وقت سارے کشمیر میں پھیل گئے. یعنی جو شپیان ہے, پلوامہ ہے, اننت ناگ ہے, وہاں پر جو آج بھی 40-50 سال پہلے پرانے باغ ہیں, مجھے لگتا ہے کہ وہ ساری نرسری میرے فادر کی بنائی ہوئی وہاں پر گئی ہے. یعنی کہ کھورو صاحب نرسری جو میوے کی صنعت ایک بنائی ہے, نرسری کے جو پودے لگائے ہیں, تو بنیاد اسی نے ڈالی ہے یہاں. ایک تو وہ تھے, اور ان کے چاچا تھے حاجی عبدالستار کھورو. تو ان دونوں کے یہ بہت ہی محنتی تھے, سیریس قسم کے آدمی تھے, اور ان کا نقطۂ نگاہ بہت آگے ہوا کرتا تھا. تو اس طریقے سے یہ ایک طریقے سے مشعل راہ بن گئے اس علاقے کے لیے.
بعد میں جن لوگوں نے یہ نرسریاں بنائی انہی کی دیکھا دیکھی سے بنائی. یعنی کہ ان کا بھی بہت کنٹریبیوشن ہے بہت کنٹریبیوشن. یہ اس میوہ صنعت میں میوہ صنعت. جو نرسری انہوں نے یہاں پہ قائم کر کے اس نرسری کو پھر لوگوں میں لوگوں تک پہنچایا, خاص کر اسلام آباد پہنچائی, اننت ناگ, سری نگر یا پورے ڈسٹرکٹ بارہ مولہ میں یہ ایک بہت بڑا ان کا کنٹریبیوشن رہا ہے, خاص کر میوہ صنعت میں. وہ بھی ایک بہت بڑے تاجر اس سلسلے میں کہا جائے گا کہ وہ بھی بہت بڑے تاجر تھے جنہوں نے اس میوہ صنعت میں بنیاد انہیں کی ہے. اس کے علاوہ وہ یہ جنگل کی ٹھیکیداری بھی کرتے تھے, وہ ٹمبر کا کام بھی کرتے تھے, کمبائن میں رہی صحیح لیکن وہ یہ کام بھی کرتے تھے, ٹمبر کا کام بھی. اچھا, یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو خاص کر یہاں کے جو ٹمبر کا تجارت کر رہے تھے, خاص کر میں بات کروں گا خواجہ عبدالصمد پنڈت یا عبدالستار گورو, انہوں نے یہاں بہت کنٹریبیوشن کی ہے, بہت کنٹریبیوشن کی ہے دبگاؤ کے لوگوں, خاص کر خواجہ عبدالصمد پنڈت کی بہت کنٹریبیوشن ہے. بیسیکلی وہ یہیں کے تھے, خواجہ عبدالصمد پنڈت یہیں کے تھے. ان کا وہ پرانا آبائی مکان جو وہ اب بھی موجود ہے یہاں دبگاؤ. جی ہاں. اچھا جی, کس کے پاس ہے وہ ان کے لیٹوز بیت میں جو رہے ان کے پاس ہے, وہ بھی موجود. اچھا اچھا اچھا. تو سب لوگ تقریباً مجھے یہ ہر جگہ سے کہہ رہے ہیں کہ خواجہ صاحب جو صمد پنڈت رہے ہیں انہوں نے درگاہ کی بہت تعمیر میں بہت ایک اہم رول ادا کیا ہے. میں کہتا ہوں کہ دوابگاہ کے لوگ سمجھتے تھے کہ ہمارے ماں باپ خواجہ عبدالصمد پنڈت ہیں. کسی قسم کا کوئی تکلیف ہوتی, کچھ پریشان ہوتی, تو ہم کشمیری کہتے تھے بگس سے کھوجس, بھگوانے کھوجس. تو اتنا ان کا تھا, وہ ہمیں بہت لاڈ پیار سے کرتے, اور ہم بھی دوابگاؤں کے لوگ بھی ان کے لیے جان دے سکتے تھے. یعنی کہ ان کا کتنا بہت یہاں پہ تھا. اچھا, یہاں پہ خواجہ عبدالستار گورو بھی تھے, ان کا بھی تعمیر میں دبگاؤ کی تعمیر میں ایکچولی جو کے ایف سی کمپنی ہے, کشمیر فارسٹ کمپنی کے ایف سی, وہ حاجی عبدالستار گورو تھے, عبدالکبیر کھچو تھے, اور دلنا کے, اور وہ کھانڈے صاحب کیا نام تھا ان کا, محمد رمضان کھانڈے. اچھا, اور دوابگاہ کے سوپور کے محمد رمضان کھانڈے, وہ اصلی جاگیر سیر جاگیر کے, سمجھیے دوابگاہ کے تھے. اور تھے مراضی, حاجی عبدالخالق مراضی. یہ 4 آدمی تھے, تو ان کی کمپنی تھی کے ایف سی. تو عبدالستار گورو ان کی اس کمپنی کے ایک حصے دار تھے. ایک حصے دار یا چیئرمین تھے کیا تھے وہ تو مجھے پتا نہیں, لیکن یہ 4 کی کمپنی تھی, 4 پارٹنر تھے, یعنی کہ 4 حصہ دار تھے. تو ان کا کیا رول رہا یہاں دوابگاہ کی تعمیر, ترقی میں یا سوسائٹی میں, سماج میں کیا رول؟ کیونکہ دوابگاہ کے لوگ جو تھے یہ لکڑی کے ساتھ کام کرتے تھے, اور آس پاس کے نوائی جتنے بھی گاؤں ہیں وہاں سے ہزاروں لوگ یہاں آتے تھے مزدوری کرنے کے لیے. اس لیے ان سبوں کا فارچولیٹلی سبوں کا ہاتھ ہے اس کی تعمیر ترقی میں اور نوائی گاؤں کے لوگوں کی اپ لفٹمنٹ میں. لیکن خواجہ عبدالصمد پنڈت کا زیادہ ہے تھا, کیونکہ ان کا چلن زیادہ تھا, اور ان کا ویژن بھی بہت بڑا ہے. میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پر یہ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے ایک بیٹے کے لیے ڈاؤن ٹاؤن میں وہ کیا بنایا تھا, وہ پیٹرول پمپ حسن موٹرز, اور سنیما بھی تھا, اور ادھر ٹمبر چرائی کے لیے ٹچ ووڈ بھی تھا ان کا, ٹچ ووڈ کے نام سے وہ چل رہا تھا. تو اس سے وہ ان کے چھوٹے بیٹے جو عبدالرشید ہیں ان کے لیے جام فیکٹری میں, یہ نیا آئیڈیا تھا. انہوں نے اس قسم کا خیال کسی کے پاس نہیں تھا, مجھے لگتا ہے کہ گورنمنٹ کے پاس بھی نہیں تھا. تو اس طریقے سے وہ کیا فلور مل تو مجھے پتا نہیں ان کی متعلق, لیکن یہ چیزیں تھیں جو انہوں نے شروع کی ہیں. اٹ واز سم تھنگ نیو. یعنی کہ ترقی کی جو نئی راہیں انہوں نے کھولی تھی یہاں پہ, وہ ان کا ذہن کافی ترقی یافتہ تھا. بالکل. تو یہ خواجہ عبدالصمد پنڈت کا جو رول رہا ہے, اور ان کا یہ بھی ہے کہ جہاں جہاں بھی ان کا کام کرتا تھا, کپوارہ میں, لولاب میں, دوابگاہ میں, جہاں کہیں بھی کوئی پوشیدہ شخص ہوتا تھا تو وہ غریب آدمی سمجھتا تھا کہ میں خواجہ صاحب کے پاس جاؤں گا تو میری مدد ہو جائے گی. یا کسی کا بیٹا بیٹی ہوتی تھی جن کے رشتے کا معاملہ ہوتا تھا غربت کی وجہ سے, تو ایسے ہوتا تھا کہ شاید خواجہ صاحب دائیں ہاتھ اگر دیتے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں ہوتی تھی.
تو بعد میں ان کے بعد یہ باتیں جب عیان ہو گئی تو آج ہمیں لگتا ہے پتہ ہے کہ وہ کتنے مہان تھے، کتنے گریٹ تھے. اچھا، یہاں گورو فیملی بھی ہوا کرتی تھی، یہاں ہے ابھی گورو ابھی ہے نا. بالکل ہے. ڈاکٹر گورو صاحب مرحوم تھے یہاں، یا عبدالرحیم صاحب ہے جو آج بھی یہاں قیام پذیر ہے، اور ان کا جو یہاں کنٹریبیوشن ہے آپ کچھ بتا سکتے ہیں؟ جو ڈاکٹر صاحب تھے میں سمجھتا ہوں کہ وہ صرف ایسٹ ہمارے لیے نہیں تھے نہ کشمیر کے، میں وہ ایک انٹرنیشنل ایسٹ تھے. تو ان کا کھونا میں سمجھتا ہوں کہ دنیا نے ایک بہت ہی قیمتی چیز کھو ڈالی. ایسے لوگ بار بار نہیں آتے ہیں. ان مشہوری تھی کہ ڈاکٹر گورو ڈاکٹر کھورو، کھورو گورو جوڑی. ان کا اپنے فیلڈ میں بہت دوبگا کی کیا بات ہم کیا کریں. اس سارے علاقے میں، اس سارے کشمیر میں ان کا چلتا تھا، سکہ چلتا تھا کہ ہر ایک کی وہ مدد کرتے تھے، ہر ایک کو حوصلہ بخشتے تھے. جہاں کی بھی ان کی ضرورت ہوتی، ان کی مدد کی ضرورت تھی تو لوگ بڑے شوق سے ان کے پاس جاتے تھے، یہ آرزو لے کر کہ ضرور وہاں جائیں گے تو ہم مرادیں لے کر ہی واپس لوٹ سکتے ہیں. تو گورو صاحب، ڈاکٹر گورو صاحب کے متعلق کہا جا رہا تھا وہ دوابگاہ میں فری پریکٹس کر رہے تھے. سنڈے کو وہ فری کرتے تھے. وہ نے اپنی والدہ سے کہا تھا کہ آپ کے نام، آپ نے مجھے پالا، آپ کے نام پر میں یہاں پر سنڈے کو فری دیکھا کروں. ایک دن ایک بار کیا ہوا کہ میرے فادر کی کوئی کچھ تکلیف تھی تو میں فادر کے ساتھ چلا گیا اس کے پاس. تو اس نے کہا کہ بھئی اس کو آپ صبح لائے 2-3 دن کے بعد. جب ہم سورج چلے گئے تو وہاں پر وہ ٹکٹ کچھ بنائی تو ان کو پیش کی. آدھے گھنٹے تک اس کا کچھ جواب نہیں تھا. وہاں جو پیاں تھا میں اسے بار بار کہتا تھا ڈاکٹر صاحب سے کہیے کہ ہم آپ کے ہمسایہ ہیں. تو وہ کہتا ہوگا. تو مجھے اپنی طریقے سے کچھ فیل ہو رہا تھا کہ کچھ دیر کے بعد، اس کے بعد پھر اور 10 منٹ ہو گئے تو کوئی آدمی آیا ٹکٹ لے کر. اس نے کہا یہ کھورو کون ہے؟ میں نے کہا میں آجا میرے ساتھ. تو یہ سارا کام اس نے کیا تھا جو آپ نے کرنا تھا، جو ایک تو میں نے کرنا، اور جو اگر میں کرتا تو میں شاید کرنا پاتا. ایک اس قسم کا ڈاکٹر اس نے خود کرایا. پہلی بات. دوسری بات، جب فادر کو کچھ ٹریٹمنٹ کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ آپ کو گھٹنے کا آپریشن کرانا ہے، لیکن یہاں پر ہمیں بیڈ نہیں ہے، اس لیے آپ 20 دن کے بعد آئیے. 20 دن کے بعد پھر گئے تو پھر نہیں، 20 دن کے بعد پھر گئے تو پھر نہیں. تو ایک بار ہم پھر چلے گئے تو ڈاکٹر، میں نے سوچا کہ ہم ڈاکٹر گورو صاحب سے ملیں گے. تو وہاں پر میں نے ایک لڑکی کو دیکھا تو وہ بھی بیٹھی تھی تو میں بھی بیٹھ گیا باہر. اس نے کہا کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا کہ یہ ڈاکٹر گورو صاحب جو ہمارے ہمسائے ہیں، مجھے اس ساتھ کام ہے. اس نے کہا کہ بھئی ادھر ہی بیٹھنا، وہ کہیں باہر گیا تھا، مدراس گیا تھا تو اس کو آج ہی واپس جانا ہے، اس لیے وہ ابھی ملے گا. اگر آپ اس سے اس وقت نہ ملیں وہ پھر شاید اگلے 1 مہینے تک نہیں ملے گا. تو میں بیٹھا ہوا تھا، میں اس کے دفتر میں چلا گیا تو اندر چلا گیا کمرے میں، وہاں کوئی نہیں تھا. تو میں نے شیشہ اٹھایا تو شیشے میں نے دیکھا نیچے لکھی تھی اپلیکیشن گورنمنٹ کو کہ مجھے اگلے ہفتے جانا ہے اسرائیل، کوئی کانفرنس اٹینڈ کرنی ہے. اور پھر میں نے اس کو سرکایا تو ایک اور اپلیکیشن تھی کہ مجھے جانا ہے کہیں لنڈن یا کہیں کسی اور جگہ جانا ہے. میں نے سوچا یہ کب وہاں ملے گا، اس لیے میں وہیں بیٹھا. تب ڈاکٹر صاحب جب ہمیں ملے تو اس نے کنسرن ڈاکٹر کو فون کیا. اس نے کہا کہ ہمارا ہمسایہ اس کا کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ سر بیڈ نہیں ملتا ہے. اس نے کہا کہ آپ اس کا کیجئے، ٹریٹمنٹ کیجئے اور اس کے میرے وارڈ میں رکھیے، جب آپ کا بیڈ مل جائے گا تب اس کو آپ منتقل کیجیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ مہربانی اور کون کر سکتا ہے ڈاکٹر گورو کی بجائے. اس کا ہارٹ وارڈ تھا اسی میں. حالانکہ میرے باپ کی ٹانگ کی کچھ سرجری تھی تو کچھ دنوں کے بعد وہاں رہے. جب ادھر سے کسی کا بیڈ کھا لو تو میں سمجھتا ہوں کہ میں اب بھی اس کا مرہونی محنت ہوں. مسیحا میرے لیے ڈاکٹر گورو یہاں لوگوں کے مسیحا تھے. بالکل خاص کر شعبہ طب میں. اچھا، یہ گورو صاحب ایسا نظر نہیں آتا ہے آج کل، یہ جو ہمارے ڈاکٹر صاحبان ہیں ان کے دل میں وہ رحم گیا، رحم نہیں ہے، رحم گیا ہے ان کے دل سے.
آج یہ سمجھتا ہے اپنے آپ کو یہ میں پیسے کمانے کی مشین ہوں. اور وہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کبھی کبھی ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ڈاکٹر نہیں ہے, یہ دلال ہے. یہ دلال ہے ان ایجنسیوں کے, ان کمپنیوں کے جو ان کو پیسہ دے کر خرید رہے ہیں, جو گفٹ دے کر ان کو خرید رہے ہیں, اور بالکل وہ پھیک دوائیں لکھ رہے ہیں جن کو آج کل یہ پیشنٹ, اگر یہ مریض دوائیں جو لے رہے ہیں کھا رہے ہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. کیا ہوا ہے پھر یہ اس سمجھ؟ سلسلے میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک صاحب نے ایک بار مجھ سے کہا کہ یہ میڈیکل ریپرزنٹیٹیو جو ہیں یہ ایک بار کسی ڈاکٹر کے پاس گئے, اس سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب اگر آپ 50,000 کی دوائیں نکالیں گے تو ہم آپ کو موٹر سائیکل دیں گے. اب میں سمجھتا ہوں 50,000 کی دوائی, 50,000 کی دوائی میں یہ اگر کب کی موٹر بات؟ سائیکل دیا جائے تو دوائی کی اصلی قیمت ہے کیا؟ تو اس کا مطلب ہے پہلے کے جو دوائیں چلتی ہیں فیک چلتی ہیں, پہلی بات. دوسری بات, جس ڈاکٹر نے یہ ایکسپٹ کیا ہے وہ اور بھی باقی چیزیں, مثال کے طور پر ٹیسٹ کرانا ہے تو وہاں پر بھی انہوں نے اپنا کمیشن رکھا ہوا ہے, اور جو جن دکانوں سے دوائیں وہاں پر بھی کمیشن ہے, اور جو اس کے بعد جو نرسنگ سٹاف ہے, کسی کی ڈریسنگ کرانی ہوتی ہے وغیرہ شام کے بعد یا گھر پر, وہاں پر بھی ہر طرف کمیشن ہی کمیشن. اب یہ طب کا شعبہ ہی اس میں نہیں ہے, اب سارے شعبے اسی میں ہو گئے ہیں. لیکن طب کو تو تھوڑا اور ایجوکیشن کو ریزرو ہونا چاہیے, لیکن اب وہ بھی کمرشلائز گئے. جب سے پرائیویٹ ہسپتال ہو گئے, جب سے پرائیویٹ ایجوکیشن ہو گئی, تب سے اس میں زیادہ افراتفری مچ گئی. اب یہ خدمت خلق نہیں بلکہ یہ کامرشل بن گیا ہے. اچھا کیا کریں اب خورو صاحب, کیا کریں ہم, جو ہمارا سماج ہے, جو ہماری سوسائٹی ہے, غریب لوگ ہیں. صاحب اس سے پہلے میں ایک بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں. میری ڈیوٹی لولاب کھمریال میں تھی. وہاں پر ایک ہیڈ ماسٹر صاحب ہوا کرتے تھے, نور الدین نور ہندوارہ کے. وہ اپنے آپ کو PhD کہتے تھے, پتہ نہیں تھے یا کیا, شاید تھے. وہ بہت تند مزاج تھے, اور چونکہ میری عمر اتنی زیادہ نہیں تھی کہ ان کی ہر بات سے مجھے پسند نہیں آتی تھی ان کی ہر بات, کیونکہ میں ہر وقت سمجھتا تھا مجھے کام کرنا ہے, کام کام کام. اور جب میں پڑھاؤں تو مجھے واپس آنا چاہیے اتنا جتنا میں پڑھاتا ہوں. واپس نہ آئی بچے کی طرف سے تو مجھے غصہ آتا تھا. لیکن نور صاحب ایک ڈفرینٹ ٹائپ کے آدمی تھے. وہ عمر بھر میں نے اس ٹائپ کا کوئی آدمی نہیں دیکھا, اللہ تعالیٰ انہیں گری کی رحمت کرے. وہ جب سویرے اسمبلی لگتی تھی تو وہ بچوں سے کہتے تھے, تھوڑا سا معذرت کے ساتھ کشمیری میں وہ کہتا تھا, میں نے علال خانو تلیو ات. وہ ہاتھ اٹھاتے تھے, دپان پتہ اس ہائے تمن مالن ماجن کا ستمبر پہ یہندین بچن خرچ کلس. مجھے یہ بھی اچھا نہیں لگتا تھا. پھر آہستہ آہستہ جب میں نے دیکھا تو اس نے اسکول میں تولیہ رکھی تھی, صابن رکھی تھی, اور خوش قسمتی سے وہاں ایک جھرنا تھا. وہ بچے کو ساتھ لیتا, جس کی یہ گنجا پن ہوتا تھا بچے کو, وہ پیان کو لاتا تھا, اس کو دو ڈالتا تھا. اور ایسے کتنے ہی بچے تھے جن وہ گنجا پن ختم ہو گیا. یہ میں آج سوچتا ہوں کتنا گریٹ آدمی تھا. دوسری بات ہے, ایک بار ایگزام چل رہا تھا تو ایک لڑکی تھی, تو لڑکی 6th میں پڑھتی تھی. میں نے اس کے گتے پر دیکھا سائنس کے 5 سوالات, کوشچن بھی لکھا, آنسر بھی تھا. خوش قسمتی سے وہ پیپر میں نے ہی نکالا تھا. اب جو انچارج ایگزامینیشن تھے بڑے اچھے استاد تھے, میں نے ان سے کہا کہ یہ پیپر میں نے نکالا ہے, کوشچن. تو اس نے ٹال دیا, کھولو سب سے خبر کیا پریشانی بے سب تھے. پھر آدھے گھنٹے کے بعد, لیکن میں غصے سے بہت جل رہا تھا. جب میں اس سے راؤنڈ کر رہا تھا وہاں سے, تو میں نے دیکھا کہ وہ کچھ نہیں لکھ پا رہی تھی. پھر آدھے گھنٹے کے بعد نذیر صاحب نے مجھے کہا, جو انچارج ایگزامینیشن, کیا کھور صاحب لوگ لیکھان کی ہے. لڑکی کا نام سارا تھا, سارا لیکھان کی. میں نے کہا نہیں کچھ نہیں, تو اچھے سے فکر ہے. اس کے بعد جب رزلٹ بن رہا تھا, تو رزلٹ بنتے بنتے ہمارے ایک استاد تھے عبد الرحمان, بہت اچھے آدمی, بہت قابل آدمی تھے. تو اس نے لکھا یہ لڑکی بھی پاس, یہ لڑکی بھی پاس, سارا بھی پاس.
سارا وہ لڑکی تھی جس نے سب سبجیکٹوں میں 0 لایا تھا. تو میں سمجھتا ہوں یا تو یہ لوگ پاگل ہیں یا تو میں پاگل ہوں. ہم پڑھاتے کیوں ہیں پھر جب 0 پر پاس کیا جائے؟ ہم بچوں کو پیٹتے کیوں ہیں؟ ہم انہیں کیوں کہتے ہیں روز سکول آ؟ وہ کوئی غریب ہوتا وہ مزدوری بھی کر سکتا تھا. تو میں نے غصہ کیا تو عبد الرحمان صاحب نے کچھ نہیں کہا تھا. اس نے ان کو وہیں لگا. تھوڑی دیر کے بعد وہ اٹھا. میں سمجھا کہ وہ شاید ریلیکس کرنے گیا ہوگا. وہ چلا گیا تھا ہیڈ ماسٹر کے. اس نے کہا کہ کھورو صاحب ہیں کچھ غصہ کر رہے ہیں وہاں پر. تو اس نے کہا کوئی بات نہیں, کو لڑکیوں کا نام وہیں رکھو, باقی بناؤ تم رزلٹ. پھر آدھے گھنٹے کے بعد ہیڈ ماسٹر صاحب نے مجھے بلاوا بھیجا, پیان بھیجا. کہاں کھورو صاحب کہاں پہنچ گئے, رزلٹ بن رہا ہے؟ میں نے کہا سر کیا بن رہا ہے, موکری ہوئی ہے. تو اس نے طنز کیا کہ یہ ماسٹر ایسے ہیں, پتہ نہیں کیا کرتے ہیں, پڑھاتے نہیں ہیں, وہ کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں. تو پھر اس نے مجھے ایک طریقے سے مجھے سارا اگلوایا. اس کے بعد کہا اس سارا کو آپ اچھی طرح جانتے ہیں. میں نے کہا سارا تمہیں پتہ ہے کہ اس کی ایک آنکھ کی بینائی نہیں ہے؟ میں نے کہا یہ سر. جی سر. وہ کہا کہ وہ تھوڑا سا ٹیڑھا چلتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ کسی گھر میں پھر ایڈجسٹ ہو جائے گی, اس کو کہیں شوہر ملے گا؟ تو مجھے لڑکیوں میں نے کبھی ایسا سوچا. سر مجھے نہیں لگتا. اس نے کہا ایسے جب تک نور یہاں پر ہے تب تک وہ اس سے پاس کراتا جائے گا, میٹرک بھی کرائے گا, اور تب تک نہیں بیٹھوں گا جب تک نہیں یہ کسی اچھے گھر میں چلی جائے گی. تو میری ساری کایا پلٹ گئی. میں نے کہا میں تو کلاس میں کتاب پڑھاتا ہوں, میرا ویژن اتنا ہی ہے, لیکن اس آدمی کا ویژن دیکھو. یہ ایک گرے ہوئے شخص کو اٹھا جس کو ماں باپ بھی نہیں اٹھا سکتا ہے, جس کو یا تو اللہ تعالیٰ اٹھا سکتا ہے یا اب یہ نور اٹھانے آیا ہے. تو پھر میں خاموش ہو گیا. سب پاس ہو گئے تو ٹھیک ہو گئے. اس کے بعد جب میری ٹرانسفر ہوگی تو 5-6 سال کے بعد مجھے خیال آیا کہ سارا کا کیا ہوا ہوگا. تو میں ایک بار چلا گیا وہاں پر, تو میں نے معلوم کیا سارا کے متعلق. تو حیران یہ ہوئی کہ وہ کسی اچھے گھر میں بیاہی گئی کیونکہ اس نے میٹرک پاس کیا. کمریال لولاب کی بات کرتا ہوں. تو ایسے استاد ہوا کرتے تھے. آج استاد کمرشل بن گیا ہے. لاکھ روپے آپ ڈونیشن دیتے ہیں اسکول میں بچے کو کیا کہتے ہیں پری پرائمری میں ایڈمیشن کے لیے. ٹیچر لیتا ہے 10-12 ہزار. اب یہی ٹیچر پھر ٹیوشن کرتا ہے. تو ہر جگہ سے پیسے کمانے کی, ادھر سے مہنگائی بھی ہے, وہ لوگ بھی مجبور ہیں. اب گورنمنٹ نے ایک ایسا سسٹم بنا دیا ہے کہ اس نے ہم لوگوں کو مجبور کیا ہے کہ اس خدمتی خلقلہ جو ہے اس کو کنورٹ کیا ہے کمرشل میں. اب کون مرے کون بچے ان کی بلا سے. ابھی لوگ جاتے ہیں چائنا MBBS کرنے کے لیے. کون جاتا ہے؟ جس کے پاس پیسے ہیں. بنگلہ دیش جاتا ہے, یوکرین جاتا ہے, روس جاتا ہے. کون جاتا ہے؟ جس کے پاس پیسے ہیں. جو قابل ہے, جس کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ بیچارہ سڑ رہا ہے. اور اس کے عوام کا ماں باپ سرکار ہوتا ہے. جب سرکار نے توجہ نہیں دی تو آپ ڈاکٹروں سے استادوں سے کیا توقع رکھیں گے؟ جی کھورو صاحب, ان باتوں کو سرکار اگر سنجیدہ لیں یا ذمہ داری سے نبھائیں, یا سرکار ریسپانسبل جسے ہم کہیں ایک ریسپانسبلٹی کی جو توقعات ہے وہ پیش کریں, تو کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ جو بگڑا ہوا سماج ہے یا جو بگڑی ہوئی سوسائٹی ہے یا جو ایجوکیشن میں افراتفری مچی ہے یا ہیلتھ سیکٹر میں جو افراتفری مچی ہے, کوئی بڑی بات نہیں ہے اس کو سدھارنا, کوئی بڑی بات نہیں ہے. مگر شرط صرف ایک بات ہے کہ اگر سرکار توجہ دے اور اس پہ ہاتھ ڈالے. جہاں سرکار کرپشن کے خلاف کارروائی کر رہی ہے, جہاں سرکار کرائم کے خلاف کارروائی کر رہی ہے, اور یہ بھی کوئی بڑی بات نہیں, یہ بھی کرائم تو ہے, کرائم ہی تو ہے. سر میں اس میں تھوڑی سی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ سماج آپ نہیں بدل سکتے ہیں,
حکومت آپ نہیں بدل سکتے ہیں. پھر کیا بدلنا ہے؟ سب سے پہلے اپنے آپ کو بدلنا ہے. جب میں نہ بدلوں گا تو میں کیسے توقع کروں گا آپ بدلیں گے؟ جب ہم دو نہ بدلیں گے تو ہم کیسے توقع کریں یہ گروپ بدلے گا؟ جب یہ گروپ نہ بدلے گا تو سماج کیسے بدلے گا؟ جب سماج نہ بدلے گا تو حکومت کیسے بدلے گی؟ تو سب سے پہلے ہے اپنے آپ کو بدلنا ہے. میں بدلوں گا شاید آپ پر انفلوئنس ہو جائے گا, پھر دوسروں پر انفلوئنس ہو جائے گا. سب سے پہلے اپنے آپ کو بدلنا ہے, کیونکہ حکومت جو ہے وہ عوام کی ریفلیکشن ہوتی ہے. جب ہم سڑے ہوئے ہیں تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہار میں کسی اور جگہ جو لوگ جن پر عطاب ہوتا ہے وہ کل ایک 5 روپے لے کر سگریٹ کی پیکٹ لے کر وہ ڈالنے جاتے ہیں. جب وہ نہ بدلے گا تو حکومت کیسے بدلے گی؟ وہ تو بالکل کھورو صاحب جی میں کل ایک استاد سے بات کر رہا تھا, کھورو صاحب, وہ یہ کہہ رہا تھا کہ ایک استاد کو اگر کسوٹی پہ پرکھنا ہے تو اسٹوڈنٹ کو دیکھنا چاہیے. اسٹوڈنٹ جو یہ طالب علم ہے یہ استاد کی کسوٹی ہے. یہی جو اسٹوڈنٹ کا جو رزلٹ ہے یہی استاد کی کسوٹی ہے. ایک آدمی سے پورا ملک ڈوب جائے گا, یہ میرا ماننا ہے. اور جی آپ ایک آدمی سے پورا ملک آباد ہو سکتا ہے, پورا ملک ترقی کر سکتا ہے, پورا ملک آگے بڑھ سکتا ہے. اور ایک آدمی ایسا بھی ہے اگر وہ ملک پہ حکمراں ہو گیا تو پورے ملک کو ڈبو دے گا. یہ ایک آدمی کی بات میں کر رہا ہوں. اگر ایک ہی آدمی سرکار میں آئے, ایسا آئے جو کرپشن کے خلاف کارروائی کر رہا ہے, جو کرائم کے خلاف کارروائی کر رہا ہے, وہاں کون سی بڑی بات ہے جو ہیلتھ سیکٹر میں جو لوگ غلط بیٹھے ہیں ان کے خلاف کارروائی کا, جہاں پہ یہ آج کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈیڈ ووڈ ہے اس کو ریٹائر کرو, یہ اینٹی نیشنل ہے اس کو ختم یہاں سے دفع کرو, یہ وہ ہے اس کو وہ یہ کرو, یہ وہ ہے اس کو وہ کرو. یہ کون سی بڑی بات ہے؟ ایجوکیشن میں سدھار آ سکتا ہے اور صرف 12 گھنٹے میں آ سکتا ہے. میرا یقین ہے 12 گھنٹے میں آ سکتا ہے. آپ کی بات سر آنکھ پر, لیکن میں سمجھتا ہوں آپ ایک آرٹی ٹیچر کو لیتے ہیں, اس کو آپ 1500 روپے دیتے ہیں, اس کے برابر اگر کسی آدمی کو سرکاری نوکری ملتی ہے وہ 40,000 لیتا ہے. استاد سے آپ توقع کرتے ہیں کہ یہ کایا پلٹ دے گا, یہ ایسا کر, لیکن آپ اس کو 1500 روپے دے دیتے ہیں. آخر اس کا بھی عیال ہے, اس کو بھی سماج میں رہنا ہے. وہ میٹرک پاس جو سرکار میں کہیں اور ملازم ہے, اس کی گاڑی ہے, اس کی بائک ہے, لیکن یہ جو 1500 والا 2000-3000 والا آرٹی ٹیچر ہے یا عارضی ٹیچر ہے یا پرائیویٹ اسکول میں کام کرتا ہے, یہ 1500 2000-3000 میں کام کرتا ہے اور اس کی ایجوکیشن کوالیفیکیشن بھی کم سے کم BA ہوتی ہے. آپ اس سے توقع کریں یہ کرے گا, لیکن اس کو بھی توقع ہے کہ آپ اس کو کچھ دے دیں لانے کے لیے. آپ صرف اس سے کیوں مانگتے ہیں؟ کچھ اس کو دے دیجئے بھی, اس کو اس حد تک لائیے. آپ صرف اسے مانگتے ہیں دیجئے, سماج کو سدھاریے, لیکن وہ اس سماج کا حصہ ہے. ہماری انتڑیاں, ہمارا دل ہے, ہمارے لنگس ہیں. آپ ایک سے کہتے ہیں کہ آپ اچھا کام کیجئے, کڈنی سے کہتے ہیں کام کیجئے, لنگس سڑیں تو سڑنے دو, انٹسٹائن سڑنے تو سڑنے دو, لیور سڑنے. تو اسی طرح یہ سماج سب سے مل کر بنا ہے. آپ صرف ان سے کیوں توقع کرتے ہیں؟ محکمہ مال سے آپ توقع کیوں نہیں کرتے ہیں؟ محکمہ مال سے جو ہمارے DC صاحب ہیں, جو ہمارے تحصیلدار صاحب ہیں, جو فلڈ کنٹرول ابھی لاسٹ 2014 میں ادھر آیا, سیلاب آیا, اس کے بعد یہ کہا گیا ہے کہ اب سیلاب کے لیے بہت کچھ کیا جائے گا, وہ کیا جائے گا, لیکن میں سمجھتا ہوں کچھ نہیں ہوا. اسی 1000 کروڑ یا کیا تھا, وہ نالیاں ابھی بھی وہی ہیں, ان کی کھدائی نہیں ہوئی, ان کی صفائی نہیں ہوئی, اس کے بعد خرابی ہوئی, اچھائی نہیں ہوئی. صرف استاد سے کہیں کہ آپ سمجھ بدل ڈالو, سماج بدل ڈالو, تو اس کے باقی جو لوگ ہیں ان سے آپ یا تو نہیں کہتے ہیں یا تو وہ اپنی منمانی کریں, اپنی مستی کریں. تو اس طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ساؤنڈ بات نہیں لگتی ہے کہ سماج میں 100 جز ہیں, ایک جز سے آپ کہیں گے کہ آپ کی غلطی کی وجہ سے سماج بگڑ گیا. ہر ایک کو چینج ہونا, ہر ایک کو چینج ہونا, ہر ایک کو چینج ہونا. کھور صاحب بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, سماج کو چینج ہونا ہے. میں سرکار کی بات کر رہا تھا.
सरकार एक जिम्मेदार होती है. अगर मुल्क में तबाही आए तो सरकार जिम्मेदार है, अगर मुल्क में बजाई आए तो सरकार जिम्मेदार है. ये पूरा सारा क्रेडिट तो सरकार को ही जाता है. अगर सरकार में एक सरबरा होता है, अगर वो अच्छा है तो मुल्क की काया पलट सकती है. जैसे कि आप अंदाजा नहीं होगा आपको, इटली की बात करें, इंग्लैंड की बात करें, अमेरिका की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, इसराइल की बात करें, वो आगे का कैसे निकल गए? वो निकल गए कैसे वो आगे? क्योंकि उनके जो सरबराह आए, एक ही तो आया था, और जो सरबराह आ गया था उन्होंने ही मुल्क को आगे लेकर एक बहसत लीडर आगे चलाकर और आज दिखाया हमको कि वो सबसे आगे लीड कर रहे हैं. मैं पॉलिटिक्स में की बात नहीं चाहता था कि उसके मतलब कोई बात, लेकिन बात जो सही वो करनी है. बिल्कुल. मुझे ये पता है कि मैं किसी पॉलिटिकल आइडिया जो प्रेजेंट है उनके साथ किसी के साथ वाबस्ता नहीं हूँ. मैं समझता हूँ कि शेख महमूदुल्लाह की हुकूमत थी, उनके अपने दामाद साहब ने 2 आदमी से उनकी टॉपर की हुकूमत, और फिर जो उनके चीफ विप हुआ करते थे वो 3 दिनों 4 दिनों में उन्होंने सारे एमएलए को खरीदा. तो सरकार आप पैसों से खरीदते हैं तो डॉक्टर उस्ताद को क्या वापस छीन लेते हैं? उनकी चमड़ी ये तो यहाँ का हाल है, ये हमारे भारत का हाल है. सर मध्य प्रदेश में क्या हुआ? मध्य प्रदेश में एमएलए, अभी हाल ही में महाराष्ट्र में क्या हुआ?